وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 168 میں سورۃ القلم آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 9 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. کلمت ان میں نون پہ تشدید ہے، لہذا ہم یہ حرف کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف نون ہے تو یہ 2 نون ہیں، نون ساکن اور نون متحرک. کلمت ربک کیونکہ حرف الرا پہ زبر ہے تو یہاں را کا حکم ہے تفخیم. ہم حرف الرا کو موٹی آواز میں پڑھیں گے اور با پہ تشدید ہے، لہذا ہم تشدید کو ظاہر کریں گے اور 2 حرف کے برابر با کو پڑھیں گے. کلمت ہوا ہا پہ پیش ہے اور واو پہ زبر ہے، لہذا ہمیں یہ دونوں حرکات کو برابر سے ادا کرنا ہے. ہوا. کلمت اعلم حرف العین کی ادائیگی حلق کے درمیان والی حصے سے ہے اور کیونکہ اس پہ جزم ہے لہذا ہمیں عین کو ظاہر کرنا ہے. کلمت بیمن کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف الضاد آتا ہے. کلمت ضل ضاد حروف الاخفاء میں سے ہے اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے لیکن غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. کیونکہ حرف الضاد حروف التفخیم میں سے ہے اور غنہ اپنے اگلے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، لہذا ہم یہ غنہ کو بھاری آواز میں ادا کریں گے. بِمَن ضَلَّ حرف الضاد کی ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کے جڑ سے ہے. ہمیں حرف الضاد کو موٹی آواز میں بھی پڑھنا ہے، کیونکہ لام پہ تشدید ہے تو ہم تشدید کو ظاہر کریں گے. کلمت عن کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف السین ہے. کلمت سبیلہ سین حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. عن سبیلہ کلمت سبیلہ کے آخری میں ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا. ہمیں اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کرنا ہے. سبیلہ وہو. کلمت بالمہتدین یہاں حرف الہا ہے اور اس پہ جزم ہے تو ہم حرف الہا کو ظاہر کریں گے اور ہا کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے. آخری میں یہ کلمہ پہ رکیں گے تو نون پہ جزم سے رکیں گے، لہذا ہمیں نون کو ظاہر کرنا ہے. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین فلا تطع المکذبین. کلمت تطعی یہاں حرف الطو ہے اور تو حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں اور منہ پھلا کے پڑھیں گے. کیونکہ عین کے نیچے زیر ہے تو ہمیں زیر کو ظاہر کرنا ہے. کلمت المکذبین میں حرف الدال ہے اور دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے اور کیونکہ اس پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر دال کو پڑھنا ہے. فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہن فیدہنون. کلمت ودو حرف الدال پہ تشدید ہے تو ہم تشدید کو ظاہر کریں گے. کلمت تدہنو یہاں دال پہ جزم ہے تو ہمیں دال کو قلقلہ سے پڑھنا ہے اور قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم دال کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. تدہنو آخری میں حرف نون پہ پیش ہے تو ہمیں پیش کو ظاہر کرنا ہے.
کلمت فیدہنون میں بھی دال کو ہمیں قلقلہ سے پڑھنا ہے، فیدہنون۔ ہاں کے نیچے زیر ہے تو ہم زیر کو ظاہر کریں گے، آخری میں ایک کلمہ پہ رکیں گے تو نون پہ جزم سے رکیں گے، لہذا ہمیں نون کو ظاہر کرنا ہے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ۔ اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، فلا تطع المکذبین، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ۔ تحقیق تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹک گیا، اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو سیدھے رستے پر چل رہے ہیں، تو تم جھٹلانے والوں کا کہا نہ ماننا۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم نرمی اختیار کرو تو یہ بھی نرم ہو جائیں۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔